بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل وہی اسکرپٹ چل رہا ہے جس کا خدشہ تھا کہ ادھر لانگ مارچ کا اعلان ہوگا اور ادھر اندرونی لڑائیاں شروع کروا دی جائیں گی اور پی ٹی آئی کو ایسا الجھا دیا جائے گا، اپنے مورے ہلا کے ایسے کام شروع کر دیے جائیں گے جس کے بعد عوام کی ساری توجہ لڑائی جھگڑے کی طرف چلی جائے گی اور لانگ مارچ کو لوگ بھول جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں، لیکن ایک بہت ہی زبردست پھل جڑی چھوڑی ہے تمغہ امتیاز والوں نے، تو میں آپ کو وہ ذرا سنا دوں۔ کہتے ہیں کہ اس ملک کا نظام کولیپس کر گیا ہے، تو اس کا جواب بڑا زبردست آیا ہے کہ اس ملک کو اگر کسی نے کوئی نظام دیا تو وہ ڈکٹیٹر نے دیا۔ پاکستان کی تمام برائیوں کی جو جڑ ہے، جو اصل مسئلہ ہے، وہ بیان کر دیا ہے تمغہ امتیاز والی نے کہ پاکستان کا نظام ڈکٹیٹر نے دیا۔ اگلا جملہ پڑھیں کہ پاکستان کا نظام کولیپس کر گیا ہے۔ ڈکٹیٹر کا دیا گیا نظام ہی کولیپس کرے گا۔ اگر اس ملک میں جنون نظام کبھی آ جاتا، کبھی سویلین ادارے بن جاتے، اس میں جمہوریت آ جاتی، ملک میں عوام کی رائے آ جاتی، تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اور پھر ہمیں ڈکٹیٹر بھی اچھے نہیں ملے۔ ڈکٹیٹرشپ تو چین میں بھی، سنگاپور نے بھی ترقی کر لی تھی۔ بہت سارے ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے کہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی انہوں نے ترقی کی ہے۔ دبئی کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بادشاہ تھی ہے نا۔ سعودی عرب کیا ہے؟ بادشاہ تھی، انہوں نے ترقی نہیں کی۔ ہمیں ڈکٹیٹر بھی اچھے نہیں ملے۔ ہمارے ڈکٹیٹر بھی 2 نمبر عیاش کرپٹ تھے جو اپنی ذات کے فائدے دیکھتے رہے، ملک کا فائدہ کرنے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں کبھی۔ میرے پاکستانیوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاہد خاقان عباسی۔ عمومی طور پہ میں ان کو اتنا کوئی خاص پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بڑی کوفت دیتی ہیں، یعنی سابق وزیر اعظم بھی ہیں لیکن اکثر ایسی لایعنی قسم کی گفتگو بھی کر جاتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یار اتنا پڑھا لکھا بندہ بھی ہے اور سارا کچھ ہے۔ لیکن یہ کچھ کہہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں۔ یقین کریں، میں صبح ایک جگہ گیا، وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ باتیں کر، انہوں نے کہا یار ماشاء اللہ لگا دیں یار، ہماری جان تو چھوٹے۔ یقین کریں، پڑھے لکھے آدمی، سمجھدار آدمی ہے، سیاسی آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ بولو ماشاء اللہ لگا دیں، جان تو چھوٹے۔ یہ کیا ہے؟ نہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ پتہ ہے کون انچارج ہے، کون کیا کر رہا ہے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ۔ یہ آج ملک کے حالات ہو گئے۔ تو آپ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، ملک آگے نہیں چلے۔ خاقان عباسی صاحب ایک صاحب کے پاس گئے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لگا دیں مارشاء اللہ۔ یہ کیا ہے؟ لگا دیں پھر مارشاء اللہ۔ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ شاید نون لیگ بھی، شاید پیپلز پارٹی بھی اور شاید ساری جماعتیں ذہن یہ بنائے بیٹھی ہیں کہ یہ نظام تو نہیں چل رہا۔ میں اس حوالے سے آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں، کیونکہ فگرز جو معیشت کے ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں کہ نظام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ پچھلے مہینے پاکستان میں ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، وہ بڑھنا شروع ہوا اور کافی زیادہ ہو گیا۔ اس مہینے یہ اور بڑھ گیا ہے، ایئر آن ایئر 25% اضافہ ہو گیا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سیدھا مطلب ہے کہ کتنے ڈالر ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کتنے ملک میں آ رہے ہیں، ٹوٹل آل ان آل۔ جو میرے پاس ابھی نمبر پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں جی کہ ہماری امپورٹس ہوئی ہے 6.89 ارب ڈالر کی، یعنی جو ڈالر ہم نے ملک سے باہر بھیجا ہے وہ تقریباً 7 ارب ڈالر ہے۔ تقریباً 7 ارب ڈالر ہم نے ملک سے باہر بھیجا ہے۔ جو ہماری برآمدات ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 2.94 ارب ڈالر کی ٹوٹل، تقریباً 3 ارب ڈالر کر لیں۔ یہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بنتا ہے 4 ارب ڈالر کا۔ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ورکرز کی، وہ پچھلے مہینے آئی تھی شاید 3.5 ارب ڈالر کی۔ اس ماہ بھی 3-3.5 ارب ڈالر کے درمیان کر لیں تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بنتا ہے، جاری اکاؤنٹوں کا جو خسارہ بنتا ہے، وہ 600-700 ملین ڈالر کے لگ بھگ وہ بن سکتا ہے۔ پچھلے مہینے بھی یہ بنا خسارہ، اس مہینے دوبارہ خسارہ ہونے جا رہا ہے۔ جاری اکاؤنٹوں کا جو خسارہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ یہ آپ کی معیشت کی ساری کلی یہیں سے کھلتی ہے، اور ابھی یہ خسارہ سٹل کم ہے، حالانکہ بہت زیادہ ہے پاکستان کی معیشت کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی کم ہے۔ کیوں؟ 7 ارب ڈالر کی جو پاکستان کی امپورٹس تھی، یہ آج سے 6-7 سال پہلے ہوا کرتی تھی، جب کچھ انڈسٹری چل رہی تھی، خام مال کی ضرورت تھی، مشینری کی ضرورت پڑتی تھی اور بہت ساری چیزیں۔ اب تو جو ہم امپورٹس کر رہے ہیں وہ بس عیاشی ہے۔ حکمرانوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں، حکمرانوں کے جہاز آ رہے ہیں، یہ جو آپ کو زبردست قسم کی امپورٹڈ چیزیں مل جاتی ہیں سپر مارکیٹ سے، یہ ہے ابھی ہماری امپورٹ۔ کوئی ہماری انڈسٹری نہیں لگ رہی۔ امیجن اگر معیشت کو کھولا جائے، اگر انڈسٹری لگنا شروع ہو جائے، خام مال آنا شروع ہو جائے، مشینوں کے پرزے آنا شروع ہو جائیں، یہ 10 ارب ڈالر پہ چلی جائے گی ہماری امپورٹس، اور ایکسپورٹس کتنی؟ وہی 3 ارب ڈالر کی۔ تو ہم کیا اتنا بڑا خسارہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پاکستان چند ماہ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے اس طرح، کچھ بھی اور نہ کرے نا تو ہم اپنی روٹین میں یہ کر کے دیوالیہ ہو جائیں گے، وچ مینس پاکستان کو ڈیسپریٹلی ڈالرز کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اردلی اور میر جعفر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب جا پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب جب بھی یہ جاتے ہیں تو یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ وہاں دوبارہ سے کوئی مال پانی پکڑنے کا ارادہ ہے اور اس لیے وہاں گئے ہیں۔ ایسے میں خبر کی صرف ایک لائن دکھانے لگا ہوں، یہ روئٹرز شیئر کرتا ہے، میں اس کو بلکہ بڑا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روئٹرز لکھتا ہے کہ
insight as Pakistan's army chief turns on hard-line Islamist groups, blasphemy cases plummet. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عاصم منیر مذہبی لوگوں کے خلاف اتنا تگڑا رد عمل اس کا آیا ہے کہ جو مذہب کی توہین کے کیسز پاکستان میں ہوتے تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں. مغرب کو ایک چورن بیچا جا رہا ہے. آپ نے یہ غور سے سننی ہے میری بات کہ یہ جو شخص آیا ہے, یہ جو ابھی فیلڈ مارشل ہے پاکستان کا, یہ سب سے روشن خیال بندہ ہے. ویندے سے روشن خیال اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو نیتن یاہو سے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ فلسطین کا بھی چاچا ماما بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے کریں. اس کو کشمیر سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہاں بھارت جو کرنا چاہتا ہے کرے, ہم چاچے مامے نہیں. وہ کھلا ڈلا آدمی ہے, یہاں پہ جو مرضی ہو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی میں ایڈ کیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ پاکستان سے ایک ڈیمانڈ لازمی کرتے ہیں کہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں نا, یہ پاکستان میں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے لاز کا, یہ لا ختم کرو. پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے امریکہ اور یورپ کی طرف سے کہ جو آرٹیکل 295 سی بی وغیرہ ہیں, توہین مذہب کے جو اور توہین رسالت کے جو قوانین ہیں جو ہمارے آئین میں ہیں, یہ ختم کرو. یہاں سے اب یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ شخص بھی ان قوانین کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مغرب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ روشن خیال چہرہ ہے جو آپ لانا چاہتے تھے, جس کو آپ لے کر آئے ہیں وہ ڈیلیور کر رہا ہے. یہی وہ بندہ ہے جس کو رکھنے میں آپ کی بقا ہے. مغرب کیا کرتا ہے, لاتا تو بہت سارے سابق آرمی چیف کو وہ لا چکا ہے. اس کے معاملے میں اس کو یہ پتا ہے کہ جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو نکال باہر کیا جاتا ہے. میں خبر آپ کو دکھا دوں پھر واپس آتے ہیں اس پہ, اس سے آپ کو کنیکٹ ہو کے سمجھ آئے گا. ہم ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. اب ذرا اس خبر کا جائزہ لیں, ہم اس کو بھی بڑا کر کے دیکھتے ہیں. بی بی سی نیوز کی جو پریس ٹیم ہے یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے اور بی بی سی برطانیہ کی حکومت کا چینل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بی بی سی اسٹیٹمنٹ آن دا نیو ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دی پاکستانی اتھارٹیز ٹو لمٹ دا موومنٹ آف انٹرنیشنل میڈیا. انٹرنیشنل میڈیا کی موومنٹ جو ریسٹرکٹ کی گئی ہے اور پاکستان میں میڈیا پہ جو قدغنیں لگائی گئی ہیں, اس پہ بی بی سی جو سرکاری چینل ہے وہ آفیشلی اب بولنا شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے. میرے پاکستانیوں, اس چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ عالمی طاقتوں کو جب آپ کی ضرورت نہیں رہتی تو آپ کو چلتا کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. امنیسٹی انٹرنیشنل بول رہا ہے, چلیں وہ تنظیم تو پہلے سے بھی بول رہی ہے, ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشن بھی بولا, یورپی یونین کو بھی جی ایس پی پلس میں اب کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہوا. اور ادھر بی بی سی پچھلے 4 سال میں پہلی بار اس کو میڈیا کی کوئی قدغن نظر آئی ہے, 4 سال میں پہلی دفعہ بظاہر. اور یہ میں بی بی سی اردو کی بات نہیں کر رہا, یہ بی بی سی سرکاری چینل کی بات کر رہا ہوں جو برطانیہ کا. اس کو بھی یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ میڈیا پہ سختی ہے پاکستان میں. 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میر جعفر سے کچھ اور کروانا ہے, ٹو مور ہے, یا اس کی ضرورت اب تقریباً ختم ہو گئی ہے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. امریکہ نے ابھی تک اس کو پیسہ نہیں دیا, اس کو ملنے والا بھی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں, کیونکہ مڈ ٹرمز آ رہے ہیں. امریکہ میں کسی کو $10 ارب آپ ویسے نہیں دے سکتے, آپ کو بڑے اپروولز لینے پڑتے ہیں. یہ کسی کے باپ کا راج نہیں ہے کہ امریکی ٹیکس پیئر کا اربوں ڈالر سوائے نیتن یاہو کے آپ کسی اور کو دے سکیں. نیتن یاہو کو دیتے ہیں, وہاں بھی اب بڑی مخالفت آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ امریکہ بھی نہیں دے رہا. چین ویسے ہی ناراض, چین لٹرلی آپ سے ناراض ہے اس ٹائم. یو اے ای آپ سے ناراض ہے اس ٹائم. پیسہ کہاں سے آئے گا بتائیں؟ سعودی عرب تو $8 ارب پہلے دے چکا ہے, آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل بھی کئی دفعہ دے چکا ہے, اور آپ مانگ رہے ہیں دوبارہ $7 ارب کا تیل مانگا ہے انہوں نے دوبارہ ڈیفر پیمنٹس پہ. اور جو $8 ارب پڑا ہے اس کو کہا جی اس کا سود کم کر کے اس کو لمبا کر دیں اور اس کو 1% کر دیں. تو وہ بھی آتے ہیں 3 سال کے لیے کچھ جو ڈپازٹ رکھا ہوا ہے وہ آگے کر دیا گیا, لیکن سود کا نہیں پتا کہ سود کم کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو اب یہ اور مال پانی پکڑنے کے لیے وہاں مبینہ طور پہ پہنچ گئے ہیں. تو حالات عالمی طاقتوں کے حوالے سے بھی اس ٹائم انسرٹنٹی کا شکار ہے. لیکن میں یہاں ایک اور بڑا ایشو اٹھانا چاہتا ہوں. پھر آتے ہیں جو شہباز گل پہ الزام لگائے ہیں شفیع جان نے. ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی کے حکومت کے ترجمان ہیں یہ, اور ان کا لگایا گیا الزام آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمجھیں آپ کے سہیل آفریدی نے ہی الزام لگایا ہے. تو ہم اس کو اسی طرح لیں گے کہ جی سہیل آفریدی کا ہی یہ لگایا گیا الزام ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو وہ بھی کلپ سناؤں گا, آپ میرے ساتھ رہیں. لیکن پہلے میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ایک چیز پہ. میں کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں کافی انوالو ہوا ہوں دیکھنے کے لیے, اس کو اسٹڈی بھی کر رہا ہوں, کام بھی کرتا ہوں, استعمال بھی کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں جو ٹوٹل ہتھیاروں کا سسٹم ہے نا, ٹوٹل وہ اے آئی کے پاس چلا جائے گا. آپ کی یہ جو ایٹمی ہتھیار اور میزائل اور جہاز ہے نا, یہ ختم سمجھیں. یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ مغلوں کے زمانے یا اس سے پہلے چلے جائیں چنگیز خان کے زمانے کی مجنیکیں استعمال کریں, اور ان سے جو آپ آگ والے وہ جو ہے نا کڑھائیاں پھینکتے تھے آگ لگانے کے لیے کلوں میں, وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. میزائلوں کی یہ اوقات رہ جائے گی. اے آئی اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ آپ کا میزائل فضا میں ہوگا اور اس کے اندر اگر کوئی بھی چپ لگی ہوئی ہے, جی پی ایس ہے یا کوئی اور ہے, اس کو وہ ہیک کر لے گا اور اس کو آپ ہی کے ملک پہ واپس پھینک دے گا. اے آئی اتنا ایڈوانس ہونے جا رہا ہے. چین نے اپنا اے آئی جو
सैटेलाइट है वो ऊपर भेज दिया है। इलॉन मस्क ये प्लान रखता है कि सारे डेटा सेंटर उसके खला में होंगे और वहां से कंट्रोल किया जाएगा हर चीज को। अगले 5 से 10 सालों में मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान को अरब डॉलर की जरूरत है अपने हथियारों, अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए। ये मैं फौज से मुखातिब हूं और फौज ये जानती है जो मैं ये बात कर रहा हूं। क्या मीर जाफर के होते हुए ये मुल्क इतनी तरक्की कर सकेगा, इतना पैसा बना सकेगा कि हथियारों को मॉडर्नाइज किया जा सके, एआई इंटीग्रेशन हो सके, फौज के पास अपने डेटा सेंटर्स हों जिनके जरिए वो सारे काम कर सके? क्या हम खला में भी जो जंग चलने जा रही है उसको मैच कर सकेंगे? जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, हमारी मेशत नहीं तरक्की करेगी, हम पीछे रह जाएंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे जाने वाला है। मेरा ये सवाल है कि अगर मुल्क के यही हाल रहेंगे, यही मेशत रहेगी, तो आप कैसे अपने हथियारों को, अपनी हर चीज को अगले 5-10 सालों में इतना अपग्रेड करेंगे कि आप लड़ने के काबिल होंगे? मैं लिख कर देता हूं कि 10 साल बाद पाकिस्तान के जो आज के सारे हथियार रिटर्नेंट हो चुके होंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें नए सिरे से फौज के हथियार खड़े करने कैसे करोगे बताओ? ऐसे ऐसे रोबोट्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे रोबोट्स आ गए हैं कि आप ड्रोन को तो भूलिए। ड्रोन तो अब मसला ही नहीं है हैक करना। ये जो एआई के सिस्टम है ना, ये ड्रोन को तो पलक झपकने में कर लेंगे हैक। आप रोक ही नहीं सकते, कोई आपके पास डिफेंस होगा ही नहीं। ये जो मॉडल है ना एआई के, जो पब्लिक किए गए हैं, ये सिर्फ हमारे लिए किए गए हैं, आम लोगों के लिए, जो कंपनीज के अपने पास हैं, जो अमेरिका के अपने कंट्रोल में होंगे, जो नेतन्याहू के अपने कंट्रोल में होंगे। वो इतने एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो किसी भी सिस्टम को पलक झपकने में हैक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द ड्रोन्स, इंक्लूडिंग योर सबमरीन, जिन्हें वो ढूंढ लेंगे, वो सिग्नल ढूंढ लेंगे, वो ऐसी चीजें बना लेंगे। तो आपने क्या सोचा है कि चलो जी हम तो कमी हैं, हम तो सिविलियन हैं ब्लडी? यार अपने बारे में सोच लो कि अपने डीएचएस की हिफाजत कैसे करोगे जब माल पानी नहीं होगा, जब कमाई नहीं होगी मुल्क की। और हमें, मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि फौज का जो बजट है वो 11-12 अरब डॉलर का है। पाकिस्तानी फौज को आगे कम से कम भी 20-25 अरब डॉलर या 30 अरब डॉलर के बजट की जरूरत है आने वाले 5 सालों में, और सालाना बजट बढ़ने की जरूरत है। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि फौज ही खाती जाए पैसा, लेकिन उसी तनाजुर में आपने देखना है कि उसी रेशो से पाकिस्तान का बजट भी बढ़े। और ये तब होगा जब पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, जब हालात बेहतर होंगे। इसलिए मैं पीट रहा हूं यहां बैठ के। अब आते हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल आती है। पहले तो कॉल ही नहीं दे रहे थे, अवामी दबाव आया, कॉल दी, और फिर शफी जान लॉन्च कर दिया उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर, फुल ऑन अटैक। शहबाज गिल तनकीद कर रहे हैं, मैंने तो खैर देखा नहीं कि उन्होंने पूरा कोई क्या बोला इनके बारे में, लेकिन शहबाज गिल ने कोई तनकीद की होगी, उस तनकीद का जवाब तनकीद से दिया जा सकता था। लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की गई है, इस पर मुझे एतराज है। एक सियासी जमात को इस तरह की बातें पब्लिकली करके लो ब्लोज नहीं मारने चाहिए। आप जरा ये सुने, जिस चीज पे मुझे एतराज है मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, जहां तक गिल साहब की बात है, अल्लाह ताला ने हमेशा गिल साहब को गलत साबित किया है। गिल साहब तब भी गलत थे जब उन्होंने इमरान खान साहब के 2 मोबाइल चुराए थे, और गिल साहब तब भी गलत थे कि जब उन्होंने एक बग्ड मोबाइल जो है इमरान खान साहब को दिया था। गिल साहब को इमरान खान साहब ने अपने घर पे बंद किया हुआ था। गिल साहब को इमरान खान साहब ने उससे पहले, कैद होने से पहले उनको हटा दिया था। लेकिन हम फिर भी गिल साहब को एक मौका देते हैं कि आप बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप अपनी गलती को सवारे और पाकिस्तान आए। ये एक टोला है, इस टोले इसलिए है, ये टोला छोड़ा इसलिए गया है कि आपने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। तो गिल साहब के पास मौका है कि वो जितनी गलतियां वो कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने मोबाइल चुराए इमरान खान साहब के, फिर एक बग्ड मोबाइल इमरान खान साहब को दिया, गिल साहब के साथ एक मौका है कि वो पाकिस्तान आए, अमेरिका से पाकिस्तान आए और इस चीज को लीड करें। बाहर बैठ के आप जिस किस्म की बयानात देते हैं वो बड़ा आसान काम है। आपको याद होगा कि जब उनको जेल हुई थी, उनकी क्या कंडीशन थी, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। हम काफी सेहत का मामला था, सेहत पे हम बात नहीं करते, सेहत का वो तो अल्लाह रह करे, आप मुझे किसी की भी सेहत बिगड़ सकती है। नहीं, गिल साहब काफी अरसे से इस किस्म के बयानात देते हैं, और इनकी ये ड्यूटी है कि ये इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। ये जितने डॉलर्स कमाते हैं, इनको चाहिए कि जो हमारे मिलिट्री ट्रायल में हमारे लोग हैं, जो उनके वकला की फीसेज हैं या उनकी फैमिली को जो सपोर्ट चाहिए होती है, जितने डॉलर ये इमरान खान साहब के नाम पे कमा रहे हैं, उन डॉलर में से कुछ हिस्सा जो है वो हमारे वर्कर्स को भी दे। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है, जो काबिल एतराज बात है वो ये है कि ये जब जेल में थे शहबाज गिल, तो इनकी क्या हालत थी। ये जो उन्होंने बात की है, मैं समझता हूँ ये लो ब्लो है, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बाकी हर बंदा एतराज कर सकता है कि देखें आपका बयानिया दुरुस्त नहीं है, हम साबित करेंगे। देखें, जो तनकीद होती है ना, उसका जवाब देने के 2 तरीके होते हैं। एक आप कह देंगे कि ये बंदा तो किसी की इमा पे ये काम कर रहा है, कंफ्यूजन फैलाने के लिए ये काम कर रहा है। एक तरीका ये होता है कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। 27 सितंबर को हम पूरी पार्टी फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि कौन वफादार है इमरान खान का और कौन नहीं, और कौन मुल्क का वफादार। ये तरीका था बात करने का। लेकिन ये कह देना कि उन्होंने फ़ोन भी इमरान खान को बग्ड दे दिया था, इमरान खान के फ़ोन भी चोरी कर लिए थे, फलां भी कर लिया था, फलां भी कर लिया था, मेरे ख्याल में ये काफ़ी बचगाना बातें लगती हैं। अगर ये सच में हुआ है या नहीं हुआ वो तो शहबाज गिल खुद जवाब देना बेहतर जानते हैं, लेकिन इस वक्त ऐसी बचगाना बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। शहबाज गिल ने जो सवाल हमेशा उठाए हैं
ہو سکتا ہے کبھی وہ سخت بات کرتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ ایسی بات کرتے ہوں جو شاید انہیں پارٹی کے اندر فورم میں کرنی چاہیے, اور شاید وہ پارٹی کے فورم چھوڑ چکے ہیں, اس وجہ سے وہ ایسی بات کرتے ہیں, لیکن لو بلوز نہیں مارنے چاہیے. یہ تکلیف دہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ہم نے سب نے سین دیکھا تھا دونوں صورتوں میں. میں نے اس سین کے 2 ترجمے کیے تھے. ایک یہ کہ شہباز گل کو واقعی سانس نہیں آ رہا تھا اس ٹائم, مجھے پتا تو نہیں تھا نا, نام نے شہباز گل سے سنا تھا کہ شہباز گل کو واقعی سانس نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, جب ان کی بہت بری حالت تھی, وہ بار بار ماسک پکڑے تھے, انہیں دوبارہ لے کر جا رہے تھے ریمانڈ کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک انسان ہے. ایک انسان کو آپ لے کر جائیں, الٹا لٹکا کے, ننگا کر کے, لتر ماریں, لاتے ماریں, مکے ماریں. جب وہ عدالت میں پہنچے بڑی مشکل سے لتر ہوا اس کی کمر بھری ہو مار سے, اور عدالت کے جی دوبارہ اس کو جسمانی ریمانڈ پہ دے دو, تو پینک اٹیک بھی ہو سکتا ہے, گھبراہٹ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان ہے نا بھائی. دیکھیں یہ کوئی کمانڈو ٹریننگ والے لوگ نہیں تھے. دونوں صورتوں میں اس حالت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا. اور ایک اور بات میں آج کر دوں, اور یہیں پہ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں, کہ جس کو یہ لگتا ہے یار کہ اگر ہم نے کرنیلوں کی لائن کراس کی, لانگ مارچ کیا تو مار پڑے گی, اگر ہم نے کچھ ایسا کیا جو جرنیلوں کو ناراض کرے گا تو مار پڑے گی, تو بھائی سیاست چھوڑ دو, گھر چلے جاؤ. عمران خان نے یہ سیاست عہدوں کے لیے تو کی نہیں تھی نا, چھوڑ دو سارے سیاست پہ, چھوڑ دو عمران خان کو, وہ بھی اکیلا ہے, وہ اکیلا لڑ لے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو حال اس پارٹی کا ہو گیا نا, عمران خان باہر آ کے ایک نئی پارٹی بنائے گا, اس پارٹی کے ساتھ نہیں چلے گا. تو بھائی چھوڑ دو سارے سیاست. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, نہ دو بھائی قربانیاں, چھوڑ دو سیاست, چھوڑ دو کرسیاں, چھوڑ دو سیاست, گھر چلے جاؤ. عمران خان کے لیے نہ تم پہلے کچھ کر سکے, نہ بھی کچھ کر رہے ہو, تو وہ اکیلا ہے. اگر تو وہ اکیلا اپنے لیے کر لے گا جو اس نے کرنا ہے. وہ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے, تمہارے عہدوں کے لیے جنگیں نہیں لڑ رہا. تو بہرحال میچور جواب آنا چاہیے تھا شفیع جان کی طرف سے, کہ دیکھیں اعلان کیا ہے تو کھڑے ہوں گے, اعلان کیا ہے تو آئیں گے, اعلان کیا ہے تو ثابت کریں گے کہ ہم فرنٹ لائن پہ کھڑے ہونے والے وارئرز ہیں. یہ اس کا سمپل جواب تھا. ایسے ہی لڑائی کر کے لو بلو, چھوٹے جملے اور سارا کچھ کرنا. اب شہباز گل جواب دیں گے, پھر یہ جواب دیں گے, فائدہ کیا؟ لوگوں کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے گی. تو بہتر تھا کہ میچور طریقے سے بات کی جاتی. مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے, اور زیادہ افسوس کی پتہ کیا وجہ ہے. ایک بار پی ٹی آئی کے کسی نوجوان نے کہا جی کہ یار فلاں سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں نا, وہ بڑی یار غلط قسم کی تنقید کرتے ہیں. تو میں نے انہیں پتہ کیا جواب دیا. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ نوجوان کی عادت ہے, پاکستان کا مستقبل آپ سے جڑا ہے. آپ لوگ اگر ان چھوٹی موٹی لڑائیوں میں پڑیں گے, آپ لوگوں نے اس ملک کی قیادت سنبھالی ہے, عمران خان نے ایک پوری جنریشن تیار کی ہے, آپ لوگ مستقبل ہے پاکستان کا, ان چھوٹی موٹی باتوں میں نہ پڑیں. میں شفیع جان کو بھی یہی کہوں گا, سہیل آفریدی کو بھی, کہ آپ لوگوں نے اس ملک کی سیاست کا مستقبل بننا تھا, آپ کیا بن گئے.